علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی وہ قیمتی دولت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود احسان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اعرابیوں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ آپ کے سامنے آ کر یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان ہمارے اوپر مت جتلاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے، یہ احساس ہمارے دل کے اندر آ جائے تو پھر اس ایمان کے لیے ہم اپنا سب کچھ وارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور پچھلی ہماری اسلامی تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بصیر اور ابو جندل رضی اللہ عنہما کا واقعہ فضائل اعمال کے اندر ہم نے بار بار سنا ہے کہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ بھی ہم نے بار بار سنا ہے کہ سینے پر ریت میں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر چٹان رکھی جاتی ہے، انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی حقیقت کو اور ایمان کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا تھا، انہوں نے جہالت کا ظلم بھی دیکھا تھا، جہالت کی تاریکی بھی دیکھی تھی، کفر کی تاریکی بھی دیکھی تھی، اور ایمان کا اجالا بھی دیکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ ہمیں ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی گود کے اندر عطا فرمایا، ہمارے نزدیک اس ایمان کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں۔ کتابوں کے اندر حضرت حذیفہ ابن عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ عیسائی بادشاہ نے ان کے لشکر کو گرفتار کر لیا۔ حذیفہ ابن عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے سردار تھے۔ جب اس لشکر کو پیش کیا گیا ہے بادشاہ کے سامنے تو اس نے اپنا مذہب پیش کیا عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اس کا مذہب قبول کرنے سے، ایمان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ان کو سزائیں دی، سزا اس طریقے سے دی کہ ان کو سامنے کھڑا کیا، تیر انداز کو بلایا، ایک تیر ان کے پاؤں پہ لگا پہلا کراہے، پھر ان کے سامنے اپنا مذہب پیش کیا، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہر طرح سے کوشش کر لی، ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اس نے کہا آگ جلائی جائے، اس کے اوپر تیل کھولایا جائے۔ تیل کھولایا گیا اور کہا کہ اگر میرا مذہب قبول نہیں کرو گے تو اس کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ پھر بھی ان کے پائے استقامت کے اندر تسلسل نہیں آیا، ان کو لے کے چلے ڈالنے کے لیے تو رو پڑے۔ تو جو لے جا رہا تھا جلاد، اس نے خبر دی کہ رو پڑے، تو بادشاہ کے سمجھ میں آیا، ہو سکتا ہے دماغ میں آیا ہو کہ نہیں جان بچا لی جائے، جان کے خوف سے رو پڑے ہوں۔ بلایا گیا،
پھر اپنا مذہب پیش کیا کہ آپ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جان تبھی بچے گی جب ہمارا مذہب قبول کرو گے، پھر انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا پھر روئے کیوں؟ جب اب بھی میرا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو روئے کیوں؟ تو انہوں نے کہا میں رویا موت کے خوف سے نہیں رویا ہوں، میں رویا تو اس بات کے اوپر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کے اندر ایک جان رکھی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر روئے کے بدلے ایک جان رکھی ہوتی تو میں ہر جان اسلام کے لیے قربان کر دیتا۔ ایمان کی حفاظت ان کے نزدیک اتنی ہی اہم تھی، اور اتنی ہی ایمان کے نام پر اپنی جان تک قربان کرنا ان کے لیے ایسا ہی عظیم کام تھا، ایسا ہی ان کے لیے سعادت کی بات تھی۔ اس نے کہا، مرعوب ہو گیا بادشاہ، اس نے کہا تم کو چھوڑ دوں گا، میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے سر کا بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صرف میرا نہیں، میرے تمام ساتھیوں کو اگر چھوڑ دو گے تو پھر میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سب کو چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کی خاطر، اپنے لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کی رہائی کی خاطر اس بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سب کو چھوڑ دیا ہے۔ لشکر جب مدینہ طیبہ واپس آیا ہے اور واقعہ سنایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لیے واجب ہے وہ سب کے سب عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کا بوسہ دیں، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ان کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ میں اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان کی حفاظت اور ایمان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا ان کے لیے کیسی سعادت کی چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یہ ہدایت کی تھی، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے اس کے لیے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے اس کے لیے تمہیں جلا دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر عمل کیا، اور صرف اس زمانے کے اندر نہیں بلکہ بعد کے زمانوں کے اندر بھی ایسے واقعات بے شمار ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا گوارا کیا ہے، لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا ہے۔ ہمارے ملک کی آزادی کے وقت میں جب ارتداد کا فتنہ زوروں کے اوپر تھا اور بلوائی کھلے مہار گھوم رہے تھے، اس وقت نانوتا کی رہنے والی ایک بیٹی جس کو تاریخ مسعودہ بیگم کے نام سے یاد کرتی ہے، ایک تفصیلی واقعہ ہے، قوم کی بیٹی کا خطاب دیا گیا تھا ان کو، مکمل مسعودہ بیگم کے نام پر کتاب لکھی ہوئی ہے، ظلم کی ایک طویل داستان ہے۔ ایک غیر مذہب والے نے ان کو اغوا کر لیا تھا اور ہر اعتبار سے ان کو مذہب سے پھرانے کی کوشش کی تھی، ہر ظلم برداشت کیا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا ہے۔ اغوا کر کے لے گیا تھا، اپنے پاس رکھا تھا، نکاح کرنا چاہتا تھا، نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئی، کہہ دیا دوسرے مذہب والے کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن رکھا اس نے اپنے ساتھ تھا، سارے معاملات اس کے چل رہے تھے، اولاد بھی ہوئی۔ کسی طرح ترکیب لگا کر ایک مرتبہ اس کے پاس سے بھاگی، پھر اس نے اغوا کر لیا ان کے گھر آ کر، پھر دوسری مرتبہ بھاگی، پھر مقدمہ چلا سپریم کورٹ کے اندر۔ تو اس وقت جو ایک بات اس سے سنانا چاہتا ہوں، مقدمہ چلا اور ان ملزمین کو سزا ہوئی، اس میں وکیل نے بہت ساری باتیں کہیں کہ کسی طرح یہ لوٹ کر اس کے پاس چلی جائیں، اولاد اس کے پاس ہے، ان کی اولاد کے ذریعے سے جذباتی خطوط لکھوائے کہ جذبات میں آ کر کسی طرح واپس چلی جائیں۔ کہا ایمان کا سودا کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ وکیل نے وہاں پر ایک سوال کیا تھا کہ یہ تمہاری اولاد ہے، تمہارے ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، تمہاری اولاد ہے، تمہیں ان کی محبت بھی اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر اس کے گھر کے اندر آ کر رہ جاؤ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، وہی اصل سنانا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جسم کے اندر ایسی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں جو جس کے اندر غلاظت بھی موجود ہوتی ہے، اس کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے اور جدا ہونے کے بعد اس کو سہیج کے رکھا نہیں جاتا۔ یہ جو اولاد ہے یہ اولاد اسلام والی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایسی اولاد دو کیا، اگر ایسی میری سینکڑوں اولاد ہوتی تو ایمان کے اوپر سب کو قربان کر دیتی۔ یہ اولاد نجس ہے، ایمان والی نہیں ہے، لہذا میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی اور اس کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکتی۔
ایمان کی حفاظت اس طریقے پر کی ہے ہمارے پچھلوں نے۔ یہ ارتداد کا جو آج دور آیا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں آیا، پیچھے بھی آیا ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے وہ نظام بنایا تھا کہ ہم آج ایمان والے ہیں، ہم اور آپ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس ملک کے اندر اسلام آج بھی زندہ ہے۔ ورنہ تو اس زمانے میں لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان رہ گیا وہ یا تو قتل کر دیا جائے گا یا مرتد بنا دیا جائے گا، لیکن آج ہم اسلام کے ساتھ، اسلامی شعار کے ساتھ زندہ ہیں۔ اس کے پیچھے ہماری کوئی قربانی نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے نظام بنایا اور ہماری ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ آج وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے، ارتداد کا فتنہ پھر زوروں پر ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے بڑوں سے سبق لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن نے یہ ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہم یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے، جس کی زندگی ہے وہ جانے، اس کے لیے ہمیں لا عمل تیار کرنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ وہی کرنا پڑے گا جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ ہمارے بڑوں نے جب یہ دیکھا کہ اس ملک کے اندر اسلام کی بقا اب مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے تو انہوں نے دو کام کیے تھے۔ ایک تو وہ ادارہ قائم کیا جس ادارے سے وہ سپہ سالار پیدا ہوں جو دین کے اوپر ہونے والے حملوں کی حفاظت کر سکیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، ندوۃ العلماء لکھنؤ کا قیام ہوا۔ تو ایک طرف تو اس طور پر ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے سپہ سالار موجود ہوں جو دین کے اوپر ہونے والے حملوں کا دفاع کر سکیں۔ دوسرا کام ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم کو لازم قرار دیا تھا اور مکتب کا جال بچھایا تھا پورے ملک کے اندر۔ درمیانی سالوں کے اندر مکتب کا وہ اہتمام ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا، پورے مسلم معاشرے سے ختم ہو گیا۔ اس مکتب کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم ایسی مضبوط دینی پڑے گی، چاہے دنیا کے کسی معاشرے کے اندر چلے جائیں، انہیں اپنے مسلمان ہونے پر ذرہ برابر عار محسوس نہ ہو، ہر وقت ان کو اس بات کا فخر ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اپنے ایمان اور اپنے اسلام اور اپنے اسلامی معاشرے کے اظہار پر ان کو فخر محسوس ہو، ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم کس دنیا کے اندر پڑ گئے۔ اس کے لیے ضروری ہے ان کو مکتب کی تعلیم دلائی جائے، بنیادی دینی تعلیم سکھلائی جائے، ایمان کیا چیز ہے وہ ان کو بتلایا جائے، بنیادی تعلیم کا اہتمام ہو اور ایسے افراد ہمارے درمیان تیار ہوں جو دین کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کر سکے، یعنی علماء کرام ہمارے درمیان۔ اپنے معاشرے سے چن کر ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے جو باشعور ہوں، ایسے بچوں کا انتخاب کیا جائے جو باشعور ہوں، جو اپنی لائن کے اندر مہارت رکھتے ہوں، ذہین ہوں، ان کا انتخاب کر کے ان کو مدارس کے اندر داخل کیا جائے۔ جب تک مدارس کے اندر سے ایسے افراد ہمارے نہیں نکلیں گے، ہمارے یہاں سے دین کی حفاظت کا کام نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہمارے سامنے دین محفوظ ہے، میں پھر وہاں واپس چلتا ہوں، آریہ سماجوں کا فتنہ آیا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آریہ سماج کے فتنے کا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے اور پنڈت دیانند سرسوتی کو ہر محاذ کے اوپر لاجواب کیا تھا۔ جب عیسائی مشنری کا فتنہ کھڑا ہوا ہے تو مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے عیسائی مشنری کا مقابلہ کیا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کا خوف ایسا ذہنوں کے اوپر سوار تھا اس پادری فنڈر کے اوپر کہ جب ہندوستان کے اندر ناکام ہوا تو حجاز کے اندر گیا اور وہاں اپنی محنت شروع کی۔ اتفاق سے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے جو علماء تھے ان سے جواب نہیں بن پڑ رہا تھا، تو
جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے وہاں کے بعد کا جو حاکم تھا اس سے کہا کہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کا اس کے ساتھ مناظرہ طے کرا دیجیے۔ جب یہ بات اس کے پاس پہنچی کہ مناظرہ ہوگا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، کون پیدا ہو گیا؟ اس نے پوچھا کون بحث کرے گا؟ تو انہوں نے کہا مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی جو ہندوستان سے تشریف لائے وہ بحث کریں گے۔ وہ وہاں سے نکل بھاگا، مناظرہ کرنے نہیں آیا۔ ایسی دہشت سوار تھی۔ تو دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، ایسے سپہ سالار کا پیدا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے مکاتب کا نظام بنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ہمارے بڑوں نے نہ ادا کی ہوتی تو آج ہم ایمان والے نہ ہوتے۔ لہذا اپنی نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ موجودہ وقت کے اندر ارتداد کا جو فتنہ عام طور پر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ان دانشگاہوں سے جہاں ہماری بچیاں خاص طور سے ان غیروں کے ساتھ ملوث ہو جا رہی ہیں اور پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا الزام سرے سے فسطائی طاقتوں پر ڈال دینا یہ ہماری کج فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے ایمان کی فکر نہیں کی ہے، ورنہ کوئی کسی کو مذہب کے نام پر بہکا کر لے کر چلا جائے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ باشعور بچیاں ہیں، اس کے باوجود مذہب سے دستبردار ہو جا رہی ہیں، اس کے پیچھے ہماری کمی ہے۔ لہذا اس راستے کو بند کرنے کے لیے سرے دست جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے علاقوں کے اندر خاص طور سے ایسی بچیوں کو اکٹھا کیا جائے اور عام طور پہ مستورات کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے درمیان دینی پروگرام کیے جائیں، بیانات ہو ان کے درمیان، اور اس بیان کے اندر اس بات کا بھی اگر ہو سکے تو اہتمام کیا جائے کہ ان سے سوالات لیے جائیں اور ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں، تاکہ کسی طرح کا شک اور شبہ کسی جگہ جانے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تو وہ دور ہو اور ان کے درمیان ایمان کی، یقین کی اور ایمان کی اہمیت کی گفتگو کی جائے، تاکہ اگر کوئی موقع ان کے سامنے پیش آ جائے تو وہ اس سے مقابلہ کر سکیں۔ ایک بڑی غلط بات ایک ذہنوں کے اندر بیٹھ چکی ہے، نوجوانوں کے اندر، جو سرے سے غلط ہے۔ وہ محبت انسانیت کی معراج ہے، یہ جملہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن محبوب کون ہوگا یہ طے کرنا ہے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ محبت حرام ہے۔ صرف میاں بیوی کو آپس میں محبت کرنے کی اجازت ہے، ویسی محبت جیسی آج ہو رہی ہے۔ تعلق ہو جانا اور چیز ہے، لیکن گفتگو کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ پر ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، سراسر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2-4 منٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اس کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اس کا زنا پکڑنا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا غیر محرم سے بات کرنا ہے، اور ان سب کے اوپر مہر شرمگاہ لگا دیتی۔ گفتگو کرنا براہ راست یہ بھی زنا ہے، اور زنا کبھی مقدس نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات، جو موبائل کے ذریعے سے گفتگو ہوتی ہے، سامنے گفتگو کرنے میں تو شاید آدمی حجاب کھا جائے، موبائل کے ذریعے سے ہر وہ گفتگو کر جاتا ہے آدمی جو سامنے سے نہیں کر پاتا۔ لہذا اس کا گناہ اور اس کی قباحت اس سے زیادہ بڑی ہوئی ہے جتنی براہ راست گفتگو کرنے کی۔ لہذا گفتگو کر رہا تھا اس عنوان پر کہ اگر کوئی بات ان کے ذہن کے اندر آ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، جب میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ محبوب اللہ کی ذات ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو محبت انسانیت کی معراج ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہے اور دنیا کی بنیاد پر محبت ہے، فحش محبت ہے، تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کی فکر کریں۔ ایک جملہ سنا کر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں،
مثال دی تھی حضرت نے جیسے کوئی سائیکل ڈھلان کے اوپر چھوڑ دی جائے اور وہ نیچے جا رہی ہو، اب اس کو روکنا پڑے گا، نہیں روکیں گے وہ گڈھے کے اندر چلی جائے گی۔ ایسے ہی لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو روکنا پڑے گا۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی تھی کہ ہم ہر وقت اس بات کی فکر کے اندر رہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہم نے کبھی اس بات کی فکر کی کہ خود ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔